بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ایک مقدس شہر دی قسم کھادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر دی قسم، مراد اس تو مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ اس نو بہت زیادہ فضیلتاں اور نسبتاں نے۔ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور انہاں دے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام دوویں باپ بیٹے انہاں نے بیت اللہ شریف نو تعمیر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کول وعدہ لیا، میرے اس گھر نو لوکاں واسطے پاک صاف رکھو گے، ایدی صفائی ستھرائی دا انتظام و انسرام تواڈے ذمے میں۔ اس مضمون نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اسی جس وقت بیت اللہ شریف نو لوکاں واسطے عبادت گاہ اور امن والی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تے اساں حکم دیتا مقام ابراہیم نو جائے نماز بناؤ۔ جس جگہ تے حضرت سیدنا جس پتھر کو لے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ دیاں دیواراں جس وقت اونچیاں کر رہے سن تعمیر کیتا ہے، اس جگہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشیا ہے کہ جیڑا بھی بندہ بیت اللہ شریف دا طواف وغیرہ کردا مقام ابراہیم کو لے 2 نفل ادا کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقام ابراہیم نو جائے نماز بناؤ۔ پتہ ہے چلیا جنہ چیزاں نو انبیاء نال نسبت ہو جو بڑیاں متبرک اور افضل ہو جاندیاں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نسبتاں نو برقرار رکھن واسطے اتھے کوئی نہ کوئی انساناں دی ذمہ داری لا دیندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دا مقام جس تے کھڑیاں ہو کے آپ نے خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی ہے، اے لوگو اس نو اپنی جائے نماز بناؤ، یعنی اتھے 2 نفل ادا کیتا کرو۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اساں وعدہ لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کولوں
کہ تسی دوویں میرے اس گھر نو طواف کرن والیاں لوکاں واسطے اور اعتکاف کرن والیاں لوکاں واسطے اور آ کے نماز پڑھ کے رکوع سجدہ کرن والیاں لوکاں واسطے خوب پاک صاف رکھ دیو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اے میرے رب تو اس شہر نو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یا اللہ جڑے بندے تیرے تے اور قیامت والے دن تے ایمان لے کے آون انہاں پھلاں دا رزق انہاں نو عطا فرما دے۔ قال ومن کفر، اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتا جڑا جڑا بندہ میرا منکر بھی ہوئے گا نا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اے دنیا دا سامان استعمال کرن واسطے برتنے واسطے تھوڑا جنا میں انہاں نو بھی دے دیاں گا تاکہ وہ دنیا دی زندگی گزار لین، آخرت دی پھر انہاں نال میں حساب پیک کراں گا۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر آخرت وچ انہاں نو دوزخ دے عذاب دی طرف دھکیل دیاں گا، کنہاں نو جنہاں میرا انکار کیتا۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وبئس المصیر، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹنے دی جگہ ہے۔ اور اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جس وقت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انہاں دوواں مقدس ہستیاں نے بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں نو بلند کیتا تے اے نیکی دا کم کر کے جتلایا نہیں، نہ اس دا کسی اور طریقے نال ذکر کیتا ہے، بلکہ رب دی بارگاہ وچ عاجز بن کے یہ دعا کیتی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو ساڈے کولوں اے نیکی دا کم کیتی ہوا قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ساریاں فضیلتاں مکہ مکرمہ دیاں نے، بیت اللہ شریف دیاں نے، اور انہوں نسبتاں نے بنایا انہوں اللہ دے حکم نال نبیاں نے، اور نبیاں نے ادھے واسطے برکت دی دعا کیتی ہے، نبیاں نے اس دے اندر اے بھی معاملات سارے کیتے نے کہ اس دا صحیح انتظام و انصرام کیتا وے، اور نبیوں نے بڑا شہر محبوب سی، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس وقت ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ نو مخاطب کر کے کیا ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی، تو کتنا اچھا شہر ہے، مینوں کتنا پیارا میں، ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم دی شرارت نہ ہوندی جدی وجہ تی مینوں ایتھوں ہجرت کرنا پیا وے، اگر اے کم نہ ہوندے تو میں کدی بھی تیرے چوں نکل کے نہ جاندا۔ یعنی مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑا محبوب شہر ہے، اور مکہ مکرمہ اس دے معاملات ایسے مقدس نے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو بے آب و گیاہ وادی دے اندر، بے آب و گیاہ دا مطلب ہے جتھے کوئی کھان پین والی چیز قریب قریب موجود نہیں سی، اتھے چھوڑیا تے اس وقت چھوڑن تو بعد اس وادی دی آبادکاری واسطے
جڑیاں دعاواں رب کولوں منگیاں نے انہاں وچوں ایک دعا اے بھی سی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ کچھ لوگاں دے دل اس دی طرف مائل کر دے اور انہاں نو پھل کھانے واسطے دے تاکہ او لوگ شکر گزار ہو جان۔ یعنی مکہ مکرمہ یہ اتنیاں نبیاں دیاں مقدس دعاواں دا ثمر ہے کہ بندہ اس دیاں نسبتاں اور برکتاں ویکھ کے انسان دا دل مچلدا رہندا ہے کہ بندہ انہاں مقدس مقامات دی زیارت کرے۔ اور مکہ مکرمہ نو بعض وجہ تی فضیلت حاصل ہے، سب نالوں وڈی فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس دی طرف رخ انور کر کے اپنا قبلہ اس نو بنایا سی، نماز ادا فرماندے سی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خواہش ہوئی کہ ساڈا قبلہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف نو ہونا چاہیے، تو نماز دے دوران ہی وہی آ گئی، اے پیارے محبوب علیہ السلام جدھر تہاڈا دل ہے ادھر اپنا قبلہ بنا لو۔ نبی کریم علیہ السلام نماز دے اندر ہی بیت اللہ شریف دی طرف گھوم گئے بیت المقدس دی سمت تو، اور آپ نے بیت اللہ شریف نو پھر قبلہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دی اس خواہش نو پورا کردے ہوئے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام اسی آپ دا چہرہ انور بار بار آسمانہ دی طرف اٹھیا ہوا ویکھ رہے ہیں، لہٰذا اسی تانوں اسے قبلہ دی طرف پھیر دینے ہیں جدھر تہاڈا دل راضی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ السلام اپنا رخ انور مسجد حرام دی طرف پھیر دیو، اور نبی کریم علیہ السلام نے حالت نماز دے اندر ہی رخ انور بیت اللہ شریف دی طرف پھیر لیا۔ اور مکہ مکرمہ نو ایک فضیلت بھی ہے کہ اتھے آب زمزم موجود ہے، اور آب زمزم کتنیاں برکتاں لاوے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم دا پانی جس مقصد واسطے پیتا جائے انسان دا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے پانی پین تو پہلے اے نیت کرے یا اللہ میں برکت والا پانی پی رہا میری اے بیماری دور کر دے، مینوں شفا عطا کر دے، اور پیٹ بھر کے پیوے، پھر اس بندے نو اس بیماری تو اللہ دے فضل نال شفا مل جائے گی۔ اسی طرح کوئی بھی اور جڑا جائز اور نیک مقصد ہے وہ بندہ اپنے ذہن وچ رکھ کے پانی پیوے زمزم شریف دا، اس تو مقصد پورا کر دیتا جاندا وے۔ اللہ کریم سانو انہاں مقدس مقامات دیاں زیارتاں نصیب فرمائے، اور اس دے نال نال اللہ کریم سانو اس دا ادب و احترام بجا لانے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔